السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال سبحانه وتعالى رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال سبحانه وتعالى اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الى آخر الآیات۔ برادران اسلام، آج کی اس مجلس کے معزز علماء کرام، خطباء کرام، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے لیے جس عنوان کا انتخاب ہوا ہے وہ آپ نے سنا، دہشت گردی کا خاتمہ کیوں اور کیسے۔ ہے تو موضوع لمبا، وقت طلب ہے، بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کم سے ہی، تھوڑے سے ہی عبرت اور نصیحت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے کلام کی ایک آیت سے، اپنے نبی کی سنتوں کے ذخیرے سے، ایک حدیث سے، سلف امت کے ایک نمونے سے عبرت کی، نصیحت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اصلاح حال کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیوں اور کیسے۔ دہشت گردی کا لفظ بہت عام ہے، اور اتنا عام ہے کہ سن کر کے ہی دہشت ہو جاتی ہے کہ کیا ہے یہ۔ کہیں بھی یہ لفظ آئے تو خوف کا، اندیشے کا، ڈر کا جو ایک کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ذہن پر اور ایسے ہی سوچ پر، دل پر آ جاتی ہے۔ تو دہشت کے معنی تو خوف کے ہوتے ہیں، گردی کا مطلب ہوتا ہے کرنا، پھیلانا، تو دہشت گردی کا مطلب ہے خوف ڈالنا، ہراس ڈالنا، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی سرگرمی جس کی وجہ سے خوف کا ماحول بن جائے، ڈر جائیں، لوگوں کی جان پر بن آ جائے، لوگوں کے مال خطرے میں پڑ جائیں، لوگوں کی آبرو۔ یہ مجموعی طور پر اگر آپ کہیں تو امن، سکون، سلامتی، عافیت کیا ہو جائے، غارت ہو جائے، امن ختم ہو جائے، سلامتی ختم ہو جائے، خوف کا ماحول بن جائے۔ خوف کی ضد ہے امن، اور امن کی ضد ہے خوف۔ اسی لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا ذکر کیا ہے، خوف کا ذکر کیا ہے، اور بطور احسان اللہ عز و جل نے بتلایا ہے کہ ہم نے خوف کے بجائے امن عطا فرمایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان احسان ہے، اللہ عز و جل کی بے شمار عظیم ترین نعمتوں میں سے امن کی نعمت ہے۔ امن کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو بہت ساری نعمتوں کے نعمت ہونے کا سبب ہے۔ اگر امن کی نعمت نہ ہو تو آپ کو کھانے کی نعمت کا بھی، میرے بھائیوں، آپ کو احساس نہیں ہوگا، بلکہ آپ اذیت میں ہوں گے۔ آپ کو کھانا نہیں کھایا جائے، پانی نہیں پیا جائے، امن نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، امن نہ ہو تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب تو امن کا جو مسئلہ ہے، امن کا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس سلسلے میں آیتیں، حدیثیں آپ بار بار سنتے ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بہرحال چونکہ وہ باتیں ایسی ہیں جو عام طور پر آتی بھی رہتی ہیں، اور ایسے بھی دہشت گردی کا موضوع بھی الحمدللہ ہمارے علماء فضلاء ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا امتیاز ہے جماعت اہل حدیث کا کہ الحمدللہ جب ملک میں، وطن میں خصوصیت کے ساتھ، اور عالم اسلام میں، دنیا میں عمومی طور پر جب اس طرح کی فضا بنی، تبھی سے کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ اس طرح کا ہوا تو اس کی مذمت میں سب سے پہلے جماعت اہل حدیث نے فتویٰ جاری کیا، اس کی مذمت کی، اس کا عیب کھول کر کے رکھا،
اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسے بیان کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کسی بھی دھرم کا ہو، جس کسی بھی ازم کا ہو، مذہب کا ہو، فکر کا ہو، سوچ کا ہو، بہرحال بلا وجہ کسی کی جان، مال، آبرو پر ہرگز حملہ نہیں ہو سکتا، اس کے امن کو، اس کی عافیت کو، اس کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہر ایک کو بحیثیت انسان حق ہے کہ وہ زندگی گزارے، اور یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت کریمہ، ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، بالکل سرسری طور پر امن کی نعمت کا آپ احساس کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنا دیا ہے۔ امن والا حرم آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ سفر کرتے ہیں اگر حج عمرے کے لیے یا ایسے بھی اپنی ملازمتوں کے لیے یا اور دیگر مناسبتوں کے اسفار پر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ وہ حرم ہے، حرم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے قواعد ہیں، ضابطے ہیں، پابندیاں ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے پرندے بھی آپ ان کے پاس تک جائیں، ان کے بیچ میں کھڑے رہیں، آپ سے کوئی اسے خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عادی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہم کو ڈانٹے گا، کوئی ہم کو جھٹک دے گا، کوئی ہم کو شکار کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ معلوم ہے اس طرح کی فضا میں وہاں وہ پرندے نہیں ہیں۔ تو حرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم، امن والا حرم بنا دیا، جبکہ اس پرامن حرم کے ارد گرد سے، ادھر ادھر سے حالت کیا تھی لوگوں کی؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، ہے نا؟ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی مال چھین رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جان لینے کے در پہ مرڈر کرنے کی کوشش میں ہے، یہ صورتحال بنی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والے حرم کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں قرآن کریم کی جو آیتیں موجود ہیں اس کے اندر ایک سے زائد مرتبہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ رب اجعل، اے میرے رب تو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے، میووں سے روزی عطا فرما۔ یہ دعا فرمائی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اور حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورہ قریش کے اندر ان کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس رب کی خوبی یہ ہے الذی، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس رب نے بھوک سے کھانا کھلایا، بھوکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا، خوراک کا انتظام کیا، غذا فراہم فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وآمنہم من خوف، اور ڈر کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، جان کے خطرے، مال کے خطرے، آبرو کے خطرے، کب کیا ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے نکال کر امن اور سکون کا ماحول عطا فرمایا۔ تو امن بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امن نعمت ہے، لیکن بہت ساری نعمتیں امن پر موقوف ہیں۔ اگر امن جیسی عظیم نعمت نہ ہو تو دیگر نعمتیں بھی انسان کو بحیثیت نعمت نہیں استعمال کرنے کو ملیں گی، بلکہ وہ بھی منغصات کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی الجھنیں ہیں، بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے، سکھ نہیں ہے۔ جس طرح سے انسان ایک دم خوشگوار ماحول میں لذت کے ساتھ، عیش کے ساتھ، ایک راحت اور سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اب بہرحال یہ امن کی بات ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک بات تو یہ پہلو، یہ بات آ گئی، یہ پہلو اس موضوع کا کہ امن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں جان لینا ہے کہ یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں یہ اللہ کے کلام کی آیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ اسلام اسی کا پیغامبر ہے، امن کا پیغام سناتا ہے، نہ حق کسی کی جان نہ جائے، نہ حق کسی کا مال نہ چھینا جائے، ڈکیتی نہ ہو، چوری نہ ہو، اچک نہ لیا جائے، کوئی زیادتی کرے اسے چنگی اور ٹیکس حرام نہ وصول کرے۔ مثال کے طور پر جیسے ہے نا ڈکیتی کرنے والے لوگ راستوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا کرتے تھے، یہ سب اسلام کے اندر منع ہے۔ اسلام جو ہے وہ امن کا، عافیت کا،
آشتی کا، سلامتی کا، راحت کا دین ہے. یہی پیغام ہے دین اسلام کا. میرے بھائیوں، ایسے ہی اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام ہر جگہ رحمت کا، نرمی کا، شفقت کا، ملائمت کا پیغام دیتا ہے. اور ہماری مشائخ نے، شیخ ابو زید حفظہ اللہ نے، دکتور فاروق عبداللہ حفظہ اللہ نے اپنی گفتگو میں ہمارے بہت سارے مسائل کو آسان بھی کر دیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پورا خطاب آپ نے رحمت کے بارے میں سن لیا تو اس میں ہمیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ نے بھی ملک کے تناظر میں باتیں کہی ہیں تو بہت ساری باتیں ہماری میرے بھائیوں آسان ہو گئی ہیں. میں صرف اور صرف اس بات کی طرف عمومی طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب قرآن کریم کا پیغام امن کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے، انسانیت کے لیے اور انسانیت کے ساتھ جن ہے ان کے لیے اور ان کے تمام طبقوں کے لیے. انسانوں کے اندر جتنے بھی طبقے ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، مثال کے طور پر غریب ہیں، فقیر ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مثال کے طور پر جتنے بھی طبقے ہیں، ان سب کے لیے رحمت کا پیغام ہے، رحمت کا سبق ہے. انسانوں اور جنوں سے اگر آپ باہر نکلیں تو بقیہ مخلوقات کے ساتھ بھی اسلام رحمت کا معاملہ کرتا ہے. چاہے ان کا تعلق حیوانات سے ہو، چوپایوں سے، اونٹ سے، گائے بیل بکری سے ہو اس کا تعلق، یا مثال کے طور پر کتے بلی سے اس کا تعلق ہو، یا اس کے علاوہ پرندوں سے اس کا تعلق ہو، پرندوں سے ان کا تعلق ہو، یا ایسے ہی حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں سے. آپ کو حدیثوں میں چیونٹیوں کے بارے میں ذکر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اور آپ اپنی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے نکل گئے کہیں، اور آپ کی عدم موجودگی میں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے کیا ایک حمرہ. نام کیا ہے عربی میں اس کو؟ حمرہ. حمرہ ایک چھوٹے سے پرندے کو کہا جاتا ہے. یہ جو اسپیرو نا، گوریا کی سائز ہے، اس سے کچھ چھوٹا ہی ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو حمرہ کہتے ہیں عربی میں. بہرحال وہ پرندہ تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے. فرخان کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کے دونوں بچوں کو لے لیا. اب وہ جب پرندہ، وہ جو چڑیا آئی تو ترفرف بجناحها، اپنے پر مار کر کے، پھٹ پھٹا کر کے پریشان ہو رہی ہے کہ میرے دونوں بچے کہاں چلے گئے. دیکھیے ممتا بہرحال ممتا ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہو ممتا ہے کہ نہیں. یاد رکھیں ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شفقت، محبت اور مہربانی عطا فرمائی ہے. اور بہرحال اس سب موضوعات میں بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، ان تمام باتوں میں ہمیں نہیں جانا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بے چین تھی وہ چڑیا اور صحابہ کرام نے اسے لے لیا تھا. ایسے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے یا معصیت کا کام ہے، یوں ہی لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دیکھا کہ پرندہ، چڑیا جو ہے وہ پر مار کر کے پریشان ہو رہی ہے. تو صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی اس کے 2 بچے تھے، ہم نے اسے لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی سے واپس کر دو، کیوں تکلیف پہنچا رہے ہو؟ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک قریۃ النمل، چیٹیوں کی ایک بستی تھی، ہم نے اسے جلا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. انہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے عذاب آگ کا رب ہی دے گا، آگ سے عذاب آگ کا رب ہی دے گا. خلاصہ کلام یہ ہے، یہ اسلام میں رحمت کا پیغام ہے. کوئی کتے کو پانی پلا دے تو جنت کی بشارت مل جائے، مغفرت کا پیغام مل جائے، اور کوئی بلی کو باندھ کر اسے کھانا پینا نہ دے تو اسے جہنم کی وعید سنائی جائے. یہ اسلام ہے. انسان تو انسان ہے، انسان کے تمام طبقے، مسلمانوں کے طبقے ہوں، کفار کے، یہود کے، نصارہ کے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے، سب کے ساتھ اسلام رحمت کا معاملہ کرتا ہے. پھر یہ چرند پرند حیوانات، حتیٰ کی جمادات کا معاملہ بھی ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا. اس کے بعد میں براہ راست یہاں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی فضا جو قائم ہوئی، یہ پچھلے چند سالوں سے کچھ زیادہ ہی اس کا چرچا بڑھ گیا. اور اس سلسلے میں میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے نوٹ کیا تھا جس میں سے ہم یہ جانیں کہ یہ دہشت گردی کی فضا کیوں بن گئی، کیوں لوگ دہشت گردی کرنے لگے، کیوں لوگ جذبات میں آ کر کے، ایموشن میں آ کر کے، ہے نا، اور جانوں پر حملے، مال پر حملے، دنگے فساد اور چھین جھپٹ، یا مثال کے طور پر مال کو نقصان پہنچانا، گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، گھروں کو نقصان پہنچانا، یا ایسے ہی فیکٹریوں کو، کمپنیوں کو نقصان پہنچانا، کاروبار کی جگہوں کو. اس طرح سے جو کچھ کام چل رہا ہے
اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں۔ اس سلسلے میں 2-4 باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آخر اب یہ جو چیز آ گئی ہے، یہ جو چیز دہشت گردی کی آ گئی ہے، اس دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ سوال 2 ہے نا، عنوان میں 2 سوال ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کیوں اور کیسے۔ تو خاتمہ کیوں ہونا چاہیے؟ ایسے اگر چلتا رہے تو کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ چلتا رہے؟ جیسے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کئی مطلب ملین کا جب کی آبادی ہو تو اس میں 100-200 ہزار تو ڈیلی مر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی سمجھ کے چھوڑ دے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ تیسری بات، خاتمہ دہشت گردی کا اگر ہو سکتا ہے تو کن نقطوں پر، کن بنیادوں پر ہو سکتا ہے؟ ہم نے عرض کیا میرے بھائیوں کہ ہم سرسری طور پر ہی گفتگو کریں گے، ہر جگہ دلیلوں پر ہم نہیں جا سکتے، کہیں دلیلوں پر اشارہ کیا جائے گا، لیکن یہ باتیں دلیلوں کی روشنی میں ہیں۔ دلیلیں ذکر نہ کی جائیں، وقت کی قلت کی بنیاد پر ممکن ہے، لیکن دلیلوں کی روشنی میں ہی یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں کہ یہ دہشت گردی کی جو فضا بنی ہے یہ کیوں بن گئی ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اور آخر ظاہر سی بات ہے کہ اسی کو کیا کہا گیا ہے، اسی کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے کلام کی آیات کے اندر فساد کہا گیا۔ یہ فساد کا لفظ یاد رکھنا، کیونکہ آگے لفظ جہاد کا بھی آئے گا۔ یہ جو ساری سرگرمی دہشت گردی کے نام پر دہشت گردانہ سرگرمی ہوتی ہے، اسی کو لوگوں نے جہاد کا نام دیا ہوا ہے، لوگوں نے جہاد کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ ان نادانوں نے جہاد کا نام دیا ہوا ہے جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہ بات ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ اسی کی وجہ سے اسلام کی چھوی بگڑی، اور لوگوں نے اس پر ایک دھبا لگا دیا کہ اب کسی بھی چیز کے ساتھ میں جہاد کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ جہاد کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے، اور جہاد کے لفظ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں قصور کچھ اپنوں کا ہے، کچھ قصور اپنوں کا ہے، اپنوں کی خامیوں کی وجہ سے، اپنوں کے جرائم کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ اسلام جو امن کا، آشتی کا، راحت کا، رحمت کا اور ایک دوسرے کے حقوق کے خیال کرنے کا دین ہے، اس دین کے ساتھ دہشت کا، بربریت کا، ظلم کا، جور کا دھبا لگایا جا رہا ہے، اور اسے پورے طور پر آتنک کا، انتہا پسندی کا، ٹیررزم کا دین ثابت کیا جا رہا ہے، جس کو دہشت گردی ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ فضا کیسے بن گئی، ایسا کیوں ہو گیا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں سیاسی مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتا، سیاسی حالات، دنیا کے حالات، اور اس ملک نے یہ کیا، اس ملک نے یہ کیا، میں ان تمام پر بالکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ بیٹھ کر کے اللہ کے اس گھر میں 2-3-4 باتیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور علاج کیوں ہونا چاہیے، اور کیسے علاج ہو سکتا ہے دہشت گردی کا۔ کیونکہ اگر ہم سیاسی تبصروں میں چلے جائیں، کہاں سے آغاز ہوا، کون سی تنظیمیں نکلی، کہاں سے نکلی، کون تھا اس کے پیچھے، تو بلا وجہ کا ایک لمبا موضوع ہوگا، اور اس سے ذہن منتشر ہوگا، اور فائدہ ہمارے لیے اس کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، خاص بات یہ ہے کہ یہ ہماری مجلسوں کا حصہ نہیں ہے، ہمارے خطابات کا، یہ سلفیت کے خلاف ہے، یہ اخوانیت کا، خارجیت کا اور قطبیت کا، مودودیت کا رنگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں اس طرح کی باتیں ہمارے اسٹیجوں سے بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں دنیا کی سیاست اور حالات اور یہ سب جاننا یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کی سیرت کی روشنی میں اللہ کے دین کو سمجھنا، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سیاست کے چکر میں آپ نہ جائیں۔ آپ کو کوئی ورغلا بھی سکتا ہے کہ آپ لوگ صبح شام درس سنتے ہیں، صبح شام تقریریں سنتے ہیں، لائیو جاتے ہیں، براہ راست سنتے ہیں مسجدوں میں، اور ایسے ہی میڈیا کے راستوں سے بھی سنتے ہیں۔ ارے یہ سب سن کر کے کیا کرو گے، دنیا میں کیا ہو رہا وہ بھی تو جاننا چاہیے۔ فلاں ملک کے حالات، ایران، توران، یہاں سے 10,000 کلومیٹر، 5,000 کلومیٹر، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بیٹھ کر کے قرآن، سنت، حدیثیں یہ سب پڑھ کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ ایسے ورگلانے والے بھی آپ کو ملیں گے، علم کی مجلسوں کی تحقیر کریں گے، آپ بیٹھنے والے، سننے سنانے والے کی تنقیص کریں گے، اور آپ کو حقیر اور گھٹیا اور نیچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبردار، کبھی اس طرح کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا۔
آئیے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے آخر یہ معاملہ پیدا کیوں ہوا. اس سلسلے میں چند اسباب ہیں. ایک سبب، پہلا سبب یہ ہے کہ یہ جو راستہ نکلا یہ سب سے پہلے دین سے لا علمی اور جہالت کی بنیاد. دین سے جہالت. اب جاہل لوگوں نے، نادانوں نے، بے علموں نے، جن کو دین کی بنیادوں کا بھی پتہ نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اسی قسم کے لوگوں سے یہ سیکھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام ہی دنیا کے اندر صحیح دین ہے، یہی دین برحق ہے، اسی کو باقی رہنے کا حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے. کب تک ہم اور آپ کفر کی شرک کے بیچ میں زندگی گزاریں گے، مشرکوں کے بیچ میں زندگی گزاریں گے؟ کب ہم اسلام کی مکمل فضا قائم کر پائیں گے؟ اس طرح کی سوچ ان کے یہاں آئی، لوگوں نے پھیلائی، اور اس کے بعد اسی سوچ کے ساتھ وہ کیا کرنے لگے؟ چلو اب ہم لوگ وطن عزیز ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، جمہوری ملک ہے، سیکولر اسٹیٹ اسے کہا جاتا ہے. جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا، اس ملک کے اندر، وطن کے اندر قانونی طور پر ہر مذہب اور ازم اور دھرم کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے، رہنے، اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کرنے کا قانونی، آئینی، دستوری حق حاصل ہے. قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے سب کو. تو اب یہاں پر ہر ایک کو ایک جمہوری نظام کے تحت اپنے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، اور مزید جو ذمہ داریاں ہیں، صحیح علم حاصل کرنا، صحیح عقیدہ، صحیح توحید کا علم حاصل کرنا، شرک اور کفر و الحاد سے دوری اختیار کرنا، اور دین کے فرائض کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اپنی ذات سے شروع کر کے، اپنے گھر سے، اپنے کنبے قبیلے سے، پھر دھیرے دھیرے محلے میں، علاقے میں، جہاں جہاں انسان پہنچ سکتا ہے یہ کام کرے. دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے شرک و کفر و شرک نکالے گا، توحید کی چھاؤں میں وہ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مقدر کر رکھا ہوگا اس وقت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر اسلام کی فضا قائم کر دے اور نظام اسلام کا ہو جائے. لیکن اب اس کے لیے صرف یہ دوڑ کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسلامی نظام قائم کرنا ہے، ہمیں خلافت اسلامیہ قائم کرنا ہے، ہمیں کیا قائم کرنا ہے؟ دین قائم کرنا ہے، ہمیں حکومت الہیہ قائم کرنا ہے. اس طرح کی فضا لوگوں نے بنائی، نوجوانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اہل حدیث نوجوانوں کی تعداد برائے نام ہے، برائے نام شاید کوئی ہو، شاید، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نہیں. اس لیے کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی تعلیمات، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، اور میرے بھائیوں میڈیا کے دیگر وسائل سے، فتاووں سے، الحمدللہ یہ فضا ہمارے علماء برابر پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ کسی اہل حدیث نوجوان کا ذہن خراب نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو اس فتنے سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مختلف فرقوں میں، مختلف دھڑوں میں، جو اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، اندر کے باہر کے، ان سے جڑ کر کے، اور ان کے لٹریچر سے جڑ کر کے، ان کی ویب سائٹوں سے جڑ کر کے، ان کے مولویوں سے جڑ کر کے اپنا ذہن خراب کر لیتے ہیں. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا میرے بھائیوں. کیا مطلب اپنا ملک وطن، کیا باہر، اندر باہر، بیرون، اور کچھ باقی نہیں بچا، ساری چیزیں آج سمٹ گئی ہیں. تو بہرحال جو جہاں اس قسم کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو ان سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل خالص کتاب و سنت اور سلفیت کا جو مشن ہے اس سلسلے میں، جو آج بھی آپ کے سامنے اس کی ایک شق ہے جو بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا سبب کیا ہے اس کا؟ پہلا سبب ہے دین سے جہالت اور لا علمی. دین سے جہالت اور لا علمی. ظاہر سی بات ہے لوگوں کے پاس بہت کچھ ثقافہ ہے. ثقافہ جانتے ہیں نا، بہت کچھ نالج، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کافی ان کو اسٹڈی ہے. اس کو علم نہیں کہتے، اس کو علم نہیں کہتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ثقافت کہتے ہیں. یعنی آپ کو بہت کچھ آپ نے یہاں پڑھا، وہاں پڑھا، یہاں سنا، وہاں سنا، کیا پڑھا، اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کو معلومات بہت کچھ، اس چیز کو ثقافہ کہتے ہیں. اس کو علم نہیں کہتے ہیں. علم نام اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، صحابہ کرام کے اسوے اور ان کی زندگی کا، اس کا نام علم ہے. العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان. یہ علم ہے اصل میں. اس لیے جب یہ بات کہی جائے کہ دین کا علم نہیں ہے، جہالت ہے دین سے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے.
دوسری چیز ہے ضرورت سے زیادہ جوش اور جذبہ. ضرورت سے زیادہ جوش اور جذبہ. جوش اور جذبہ زیادہ ہے اور علم نہیں ہے، جہالت ہے. تو جہالت کے ساتھ جوش اور جذبہ کبھی کامیاب انسان کو نہیں کرتا. اگر آپ جہالت کے ساتھ، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں کہ پوری رات نماز پڑھوں گا میں، جہالت کے ساتھ آپ دن رات قرآن کی تلاوت کر کے ڈیلی قرآن ختم کرنا چاہیں گے، اسلام آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. جوش اور جذبہ اور حماس نہیں، کنٹرول میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اشارہ کر دیا کہ اس کے پھیلنے کا جو تیسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کس کے ارد گرد جڑ گئے؟ تحریکیوں کے ارد گرد جڑ گئے. تحریک، اکسانے والے، بھڑکانے والے، ارے ہمیں یہ کر دینا چاہیے، ارے ہمیں یہ کر دینا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑ گئے اور انہوں نے اکسایا، بھڑکایا. اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اس دور میں میں سمجھتا ہوں ہر آدمی بہت کچھ اس طرح کے لوگوں سے واقف ہے کہ ایسے لوگ کس طرح سے بہکاوے میں آ گئے اور وسوسے میں مطلب بہکاوے میں آ کے بہک گئے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. قوم بھی سامنا کر رہی ہے، گھر بار کے لوگ بھی، بال بچے، فیملی بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. اور اسلام جو بدنام ہو رہا ہے وہ تو سب سے بڑا نقصان ہے ہی. تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے چوتھا، وہ کیا ہے؟ جہاد اور فساد کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں. کریں گے فساد اور سمجھیں گے جہاد. فساد کو جہاد کا نام. جہاد اور فساد کے درمیان کوئی تمیز، کوئی تفریق اور کوئی فرق انہیں معلوم ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس غیر مسلم، کفار، مشرکین، ان کے خلاف ایکشن کرنا یہی کیا ہے؟ جہاد ہے. ان نادانوں کو، احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ جہاد ایک مقدس چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. ذروۃ سنام الاسلام الجہاد، اسلام کے کوہان کی عظمت کا نام ہے جہاد. جہاد فساد کے لیے نہیں آیا، جہاد فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا. جہاد فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، جہاد فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے. حتی لا تکون فتنہ، لڑو فتنہ نہ باقی بچے، فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا. بہرحال شیخ صاحب نے بھی اس سے پہلے باتیں کہی تھیں، اس لیے الحمدللہ یہ بات اتنی سی کافی ہے. تیسری چیز، چوتھی چیز، پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ہے سوشل میڈیا کا ایک دم بغیر کسی ضابطے کے استعمال. بغیر کسی ضابطے کے استعمال. آج بھی ہمارے بہت سارے نوجوان اور سارے مشائخ کے ساتھ بھی مسئلہ آتا ہے. نوجوان آتا ہے، فلاں نام کا کوئی نام لے کر کے آئے گا، کوئی ویڈیو بھیجے گا اور کہے گا یہ فلاں صاحب ہے، ان کو سننا کیسا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے، ذرا آپ چیک کر کے بتائیے کہ یہ سلفی ہیں کہ نہیں سے سلفی ہیں یا اخوانی ہیں یا خارجی ہیں، کون ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی. میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کو ساری دنیا کی معلومات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بازار میں تھوڑی نا، آپ کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم ہے، آپ کے پاس علماء کرام ہیں، ایک دم چنندہ کتاب سنت صحابہ کرام کے مشن پر چلنے، بولنے، عمل، دعوت، نشر و اشاعت، لکھنے، ہر اعتبار سے. تو آپ کو جو 2، 4، 6، 10، 15 آپ جانتے ہیں، ایک دم پورے اطمینان کے ساتھ آپ انہی علماء کرام سے علم حاصل کیجئے. آپ کو ادھر ادھر آزاد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بقیہ باتیں آگے آ رہی. لوگ ایسے ہی ادھر ادھر جڑتے ہیں اور اس کے بعد مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ذہن خراب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے میرے بھائیوں رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت کی طرف سے بہت سارے ایکشن کی نوبت آتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کا تو خاموشی کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں یہ کس سے سنتا تھا، کس کو سنتا تھا، رابطے میں تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3-4 اسباب ہیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی آئی ہے. اس کے بعد دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیوں کرنا چاہیے. یہ خاتمہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے. نمبر 1، پہلی چیز اس لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے. اسلام انسان، حیوانات، جانور، چرند پرند، مسلم غیر مسلم سب کے لیے رحمت کا دین ہے. اب یہ دہشت اور یہ دنگا، یہ فساد، یہ آتنک، یہ ٹیررزم اور یہ سب چلے گا تو اسلام کی چھوی بگڑ رہی کہ نہیں بگڑ رہی؟ اسلام کی چھوی خراب ہو رہی کہ نہیں خراب ہو رہی ہے؟ اسلام کا چرچا غلط انداز میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم اگر خود اسلام کے نام لیوا اسلام کا نام بگاڑنے کا کام کریں تو آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے مجرم ہوں گے.
ہمارا تو کام ہی کہ اللہ کے دین کے خادم بنے، اللہ کے دین پر آنے والے دھبے کا قول سے، عمل سے اور اپنی تمام صلاحیتوں سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب اگر اسلام کے نام لیوا مسلمان کوئی عبداللہ، عبد الرحمن اور میرے بھائیوں محمد احمد نام کا کوئی نوجوان، کوئی بچہ اگر اس طرح کی چیزوں ملوث ہوتا ہے تو اسلام کو بدنام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس کا خاتمہ اس لیے ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے میرے بھائیوں، ہماری کیا قیمت، ہماری آپ کی کیا قیمت ہے؟ اصل تو ہماری عزت، شان و شوکت اسلام کی وجہ سے ہے۔ اسلام کی شبیہ اگر ہم نے بگاڑ دیا یا بگاڑنے کا سبب بن گئے تو ہماری بھی عزت اور ہماری بھی شان و شوکت دنیا سے جاتی رہے گی۔ دوسری وجہ کیا ہے کیوں آخر ارہاب کا یعنی دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان رہتے بستے ہوں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، کہیں بھی رہتے ہوں، ہر جگہ مسلمان اقلیت میں ہو یا مسلمان اکثریت میں ہو، جہاں بھی رہتے ہوں، ان کے بیچ میں جو بھی مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عافیت، امن اور سلامتی امن اور عافیت اور سلامتی کے ماحول میں ان کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی بھی طرح سے ان کی ذات کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو تکلیف نہ پہنچنے پائیں۔ شیخ نے پوری تقسیم، ہم نے کہا نا کہ بہت آسان ہو گیا، شیخ نے غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کے جو اصولی مسائل تھے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی بچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے محلے میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے علاقے میں رہتا ہے، یا مثال کے طور پر آپ کے شناسہ لوگوں میں سے ہے، اس کے بھوک کا مسئلہ ہے، پیاس کا مسئلہ ہے، وہ بیمار ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو قرضے کی ضرورت وغیرہ، مثال کے طور پر کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس کا بھرپور تعاون کریں، اس کا سپورٹ کریں، وہ بیمار ہو جائے اپنی گاڑی میں اسے بٹھائیں، لے جائیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں اور اس کا علاج کریں، 2-4 ہزار اپنی جیب سے خرچ کریں۔ اسلام اس کی پوری اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو تھوڑی سی ممانعت کی بات ہے اس میں کیا ہے کہ بھائی وہ لوگ فسادی قسم کے لوگ نہ ہوں جو مسلمانوں کو ماریں، مسلمانوں کو ستائیں، مسلمانوں کو گھر سے باہر نکالنے کا کام کریں، تو ان کے بارے میں بہرحال آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اب میں نے کہا نا کہ مختصر وقت میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، یہ ساری تفصیلات آیات کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں جہاں بھی غیر مسلم رہتے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا پرامن رہن سہن، پرامن زندگی، پرامن بقائے باہم کہتے ہیں، پرامن بقائے باہم یعنی سب لوگ امن کے ساتھ رہیں، وہ ہمیں نہ چھیڑے ستائیں، ہم ان کو نہ چھیڑے ستائیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر ہم دہشت گردی کے خاتمے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ دھبا اسلام کے اوپر لگا رہے گا کہ مسلمانوں کے بیچ میں رہنے سے جان کے خطرے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہنے سے مال کے خطرے ہیں۔ یہ دیکھو مسلمان بار بار کہتا ہے امن، رحمت اور عافیت کی بات کرتا ہے، لیکن ان کے محلے میں رہو تو اتنی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز کیا ہے میرے بھائیوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور اس کا تعلق ان ممالک سے بھی ہے جو سعودی عرب وغیرہ کا ہے، جہاں اسلامی نظام ہے اور وہاں غیر مسلم رہتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، تو ایک معاہدے کے ساتھ، ذمے کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ دہشت گردی کا بہت بڑا کام وہاں بھی ظالموں نے کیا۔ پچھلے 25 سال 27 سال پہلے سے لے کر کے آپ جانتے ہیں کہ اس پرامن شہر کو، اس پرامن ملک کو جہاں اسلامی نظام نافذ ہے، وہاں بھی ان دنگائیوں نے، فسادیوں نے دہشت گردی کا کام کیا اور جانوں کو، مالوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور ایسے گھروں کو، فیکٹریوں کو، کمپنیوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ تو وہاں تو باقاعدہ میرے بھائیوں اسلامی حکمران ہے، مسلمانوں کا ولی امر ہے، ملک ہیں، ولی عہد ہیں اور پوری کابینہ ہے، خاص ہے، عام ہے۔ اب پورے معاہدے کے ساتھ وہاں کمپنی کوئی کھل رہی ہے تو ملک کے حکمران کے معاہدے کے ساتھ کمپنی کھلتی ہے۔ اب کوئی اٹھے اور کہے کہ ہمارے اسلامی ملک کے اندر کوئی غیر مسلم کمپنی کیوں چلے گی، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، ذمے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سخت وعید موجود ہے، جو کسی معاہدے والے کو قتل کر دے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اسے جنت کی من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو نہ جانے کتنے دور سے ہی مہکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ وعید آئی ہوئی ہے۔
تو یہ معاہدہ اسلام عہد کا دین ہے، اسلام وعدہ وفائی کا دین ہے، اسلام جو ہے وہ وعدہ خلافی کا دین نہیں، اس لیے اس سے بھی اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز کیا ہے، اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا کام، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جیسے زبان سے ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں، اللہ کا پیغام توحید پہنچائیں، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور اس کی کمزوریوں سے ان کو آگاہ کریں زبان سے، قلم سے، ویسے ہی اس سے زیادہ، شیخ نے بھی اشارہ کیا ہے، اس سے زیادہ مؤثر کام کیا ہے؟ عملی دعوت، پریکٹیکل دعوت۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام زندگی میں ڈھلا ہوا ہو، ہمارا معاملہ، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری ہمسائیگی، پڑوس یا ہمارا ان کے ساتھ لین دین، ان تمام چیزوں میں ایک دم اسلامی تعلیمات پریکٹیکلی موجود ہو۔ وہ ہمارے ساتھ رہ کر کے کہیں جائے تو کیا کہے؟ اللہ کی قسم ہے کیا کہے میں مسلمانوں کی محلے میں رہتا ہوں، آج تک مجھے مسلمانوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ہونا، یہ کیا کیسی دعوت ہے؟ یہ عملی دعوت، عملی دعوت۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا، وہ سب باتیں رہ گئیں، وہ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب سفر میں ہوتے تھے، ہمیں کوئی سایہ دار درخت ملتا تھا تو ہم لوگ چھوڑ کے دور ہٹ جاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہ سایہ والا درخت دے دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی وہاں پر آرام کر لیں۔ اللہ کے نبی درخت کے اوپر اپنی تلوار لٹکا کر کے آرام کر رہے تھے، اتنے میں ایک مشرک آ گیا اور اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ لگی اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا میں یمنعک منی، محمد یہ تلوار میری، تمہاری تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں یمنعک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمنعنی منک، اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ ایک دم تھرا، توحید ہے نا، توحید پھسپھسے پن کا نام نہیں ہے، توحید ہمت کا نام ہے، عزم کا نام ہے، عزیمت کا نام ہے۔ سن کر کے وہ تھرانے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، زمین پر گر گئی۔ اللہ کے نبی نے اٹھایا اور آپ نے فرمایا الآن من یمنعک منی، اب بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، یا آپ اچھا تلوار لینے والے بن جائیے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ اچھے تلوار لینے والے بنیے۔ کیا مطلب؟ اس کا استعمال میرے اوپر مت کیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دو گے، یعنی اسلام لاؤ گے، کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا لا، نہیں میں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن معاہدہ کرتا ہوں کہ اپنی ذات سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور جو لوگ آپ کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کا بھی کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا۔ یہاں سے ریٹرن ہوا، اپنی قوم سے جا کر کے کیا کہا؟ میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ معاملات پریکٹیکل میرے بھائیوں۔ بہرحال اس سلسلے میں تو ہمارے اسلاف کے اور وطن عزیز ہندوستان کے بر صغیر کے علماء، علامہ ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی بڑی عظیم الشان واقعات ہیں، ان میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ بہرحال یہ ہے، تو اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو آپ بتائیے دہشت گردی کا خاتمہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کتنا سارا نقصان ہوگا، اسلام کا نقصان، اسلام کی شبیہ، ظلم اور زیادتی کا مسئلہ، اور اس طرح سے ہم بہت سارے جرائم کے مرتکب بن جائیں گے۔ ان دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا آخری نقطہ ہے یہ، دہشت گردی کا خاتمہ کیوں اور کیسے۔ یہ کیسے والی بات جو ہے آخر میں آپ کے سامنے میں نے کچھ پوائنٹ 6-8 چیزیں یا تقریباً کچھ 10-11-12 چیزیں نوٹ کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ بالکل اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں اس میں سے ذکر کر دوں۔ شیخ نے وقت بڑھا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بات، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا وہ علم حاصل کیا جائے جو خالص سلف صالحین کے منہج کا علم۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ دوں نا، دہشت گردی، ارہاب، ٹیررزم، انتہا پسندی، آتنک، فساد، افساد، اجرام، جو بھی آپ نام لے لیں، اس سے دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی سیف ہے الحمدللہ تو وہ دنیا کے اہل حدیث اور سلفی حضرات۔
یہ اسی لیے کہ ان کا علم کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا علم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا علم ہے. اور ایسے ہی حضرات صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو جیسے سمجھا، برتا، عمل کیا، اس کا علم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم الحمدللہ شرک اور کفر سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں الحمدللہ ہم سیف ہیں، اللہ کی رضا کے راستے پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راستے پر ہیں. تو اس مسئلے میں بھی دنیا کا سب سے زیادہ سیف اسلام کے نام لیواؤں میں کون ہے؟ الحمدللہ دنیا کے سلفی حضرات ہیں. اور ایسے ہی جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اہل حدیث کہیں یا سلفی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب صفاتی نام ہیں، سارے نام ایک ہی وصف کے ہیں، کتاب سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ، اس پر چلنے والے لوگ. یاد رکھیں. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ گھسپیٹ کرتے ہیں، گھسپیٹ کیا؟ سلفی کہہ کر کے اپنے آپ کو سلفی کہہ کر کے لوگوں کے بیچ میں لاتے ہیں اور اس کے بعد کام اپنا نکالتے ہیں. کام دہشت گردی کی فضا بنانا، نوجوانوں کو ورغلانا، آیات کا غلط معنی بتلانا، حدیث کا غلط معنی بتلانا. اب وہ سب تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے کس آیت کریمہ غلط معنی بیان کر کے لوگوں نے دہشت گردی پھیلائی، کس حدیث کا تذکرہ کر کے اس کا غلط نتیجہ نکال کر کے. اور میں آپ کو بتا دوں، آج تک پچھلے 20 سال 25 سال 30 سال کے بیچ میں جو واقعات سننے میں آئے ہیں میرے بھائیوں، ان کے پیچھے 1-2 آیتیں حدیثیں ہیں، بس انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان آیتوں کا معنی کیا ہے، ان حدیثوں کا معنی کیا ہے. اور اس طرح سے وہ اپنی جہالت کی سلفیت کے منہج کے علم سے جہالت کی بنیاد پر وہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں وہ بھی خطرے کے نشان پر ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلف صالحین کے منہج کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ علم انہیں دہشت گردی سے، آتنک سے، بربریت سے بچانے کا ضامن ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا تذکرہ آ چکا ہے. جہاد اور فساد کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے. جہاد اور فساد کے درمیان فرق. اب اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، جہاد کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اس بر صغیر کے ماحول میں جہاد کا، یعنی جہاد معرکہ، میدان والے جہاد کی بات چل رہی ہے، اس کا کوئی تصور بالکل بھی نہیں ہے. نہ کوئی دلیل بیٹھتی ہے، نہ کوئی شرط بیٹھتی ہے، نہ کوئی اصول بیٹھتا ہے. اس لیے جہاد کی بات کرنے والا بالکل آپ کو گمراہ کرنے کی بات کرتا ہے، ورغلانے کی بات کرتا ہے. کون سا جہاد چلے گا؟ اپنے نفس سے لڑو، اپنے نفس سے اپنے آپ سے لڑو. یہ پاپی نفس ہے، اس میں شرک ہے، اس میں انحراف ہے، اس میں گمراہی ہے، اس میں حرام کا شائبہ ہے اور منکرات کی لالچ ہوس ہے. اس سے اپنے آپ کو پہلے لڑ کر کے باہر نکالو. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، خواہشات نفسانی سے لڑنا. یاد سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے جو کہیں بھی ہو سکتا ہے اور ہر جگہ ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے آپ سے لڑے، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے لڑے. لیکن رہی بات وہ جہاد، جس جہاد کی بات چل رہی ہے، جس کو لوگوں نے جہاد کہہ کر کے فساد مچانا شروع کیا ہوا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلامی ملکوں کے اندر بھی جو جہاد کا ضابطہ ہے، اس کا فیصلہ کوئی انڈیویجول آدمی نہیں کر سکتا. بڑا سے بڑا عالم ہو، شہرت تو ساری دنیا کے اندر، وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ کون کرے گا؟ ولی امر فیصلہ کرے گا، مسلمانوں کا حاکم. یا اگر وہ کسی کو اس کی ذمہ داری دیتا ہے، مکلف، تو اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. ورنہ کوئی بھی آدمی اپنے علم، اپنی شہرت، اپنی مقبولیت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی جہاد نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ بھی آتنک ہوگا، فساد ہوگا. اور محاربہ قرآن کریم میں ذکر آیا ہوا ہے، کس کا؟ محاربے کا ذکر آیا ہوا ہے. ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور پوری تفصیل ہے اس کے اندر. بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد فساد کا فرق جاننا چاہیے. ہم لوگ اقلیت میں ہیں اس ملک کے اندر، تو ہمارے ساتھ تو بہت سارے احکام جڑے ہوئے ہیں. ہمیں بحیثیت اقلیت اس ملک میں، وطن میں کیسے رہنا چاہیے، خود اپنے آپ میں ایک تفصیلی موضوع ہے. اس پر تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے کہ ہمارا اس ملک کے اندر جو وجود ہے شریعت کے ضابطے میں، وہ وجود کس انداز کا ہے. مستضعفین کے دائرے میں آتے ہیں. ابھی آج کل کسی نے ذکر کیا تھا، پچھلے ہفتے میں کسی نوجوان نے، کسی عزیز نے، یا اپنے کسی علماء میں سے کسی نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں. کون سی ہجرت؟ اسلام والی ہجرت.
وہ جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں، مائیگریٹ ہو جاتے ہیں ملک چھوڑ کے وہاں رہنے کے لیے، ان کی بات نہیں ہو رہی، اسلامی ہجرت۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ ہجرت کہاں سے کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والا مہاجر ہے، جہاں سے ہجرت کرے گا وہ جگہ، اور جہاں ہجرت کر کے جائے گا وہ جگہ۔ تو کہاں سے کہاں ہجرت کریں گے؟ تو کہا کہ میں یہاں جہاں رہتا ہوں، غالباً دلی کا واقعہ ہے، میں یہاں سے ہجرت کر کے میں حیدرآباد جنوبی ہندوستان جانا چاہتا ہوں۔ تو اس عالم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مطلب یہاں کس چیز سے بچ کر کے وہاں کیا پانے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ ملک ایک ہے، وطن ایک ہے، قانون ایک ہے، جمہوری ملک ہے، اور سارے ملک کا نظام ایک ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو یہ اصل میں اس کی وجہ یہی ہے، بصیرت نہیں ہے، علم نہیں ہے، کہاں کون سی بات کرنی ہے، کہاں کون سی چیز فٹ ہوتی ہے، نہیں فٹ ہوتی ہے، یہ باتیں بالکل بھی لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تیسری چیز، سچے علماء سے جڑنا، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، سچے علماء سے جڑنا۔ سچے علماء سے جڑنا، سچے علماء کی پرکھ کرنا، پہلے پہچان کرنا بڑا کام ہے۔ سچے علماء کون ہے؟ پریزنٹیشن دیکھ کر کے، ایکشن دیکھ کر کے، اسٹائل دیکھ کر کے، زیادہ پاپولرٹی اور پبلسٹی اور چرچا دیکھ کر کے، اور نمبر اور ڈیجٹ دیکھ کر کے فیصلے کریں گے تو کبھی بھی سلفیت کے خالص مشن کے علماء تک آسانی سے پہنچ نہیں پائیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ، اصولوں کا علم رکھنے والے جو ہمارے علماء ہیں کبار، ان سے ہمیں اور آپ کو جڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس کے فین ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اسی کو ہم نے بڑا مانا، اسی سے فتویٰ پوچھا اور اس کے بعد کام پہ لگ گئے، تو پھر اس کے بعد اس کا کیا نام بنے گا؟ اسی کا نام ٹیررزم بنے گا، اسی کا نام دہشت گردی بنے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جتنے لوگ بھی تحریکی ہیں، تحریکی، اخوانی، چاہے وہ مثال کے طور پر ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہو، جو نہ جانے کتنے ہزاروں کا خون اس کی گردن پر ہے، ہزاروں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، جو سوسائڈ بومبنگ کی، میرے بھائیوں، ترغیب دیتا ہو اور ضمانت دیتا ہو کہ میں ضمانت دیتا ہوں تم جنت میں جاؤ گے، بتائیے کتنے لوگوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہوگا۔ اب لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سلسلے کے بہت سارے علماء ہیں، عرب میں، عجم میں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کی ایک مشکل یہ بھی ہے کہ یہ لوگ رہتے یہاں ہیں اور انہیں اپنے اہل حدیث علماء پر اطمینان نہیں ہے۔ یہ کوئی یورپ، کوئی کویت کے عالم سے جڑا ہوا ہے، کوئی سعودی عرب کے عالم جڑا ہوا ہے، کوئی یہاں کے، کوئی سری لنکا کے، کوئی برطانیہ کے عالم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ارے میرے بھائیوں، کیوں احساس کمتری کا شکار ہو؟ جو بڑے بڑے مستند علماء ہیں بر صغیر کے، جو لوگ بڑے بڑے علماء ہیں، مستند سلفی علماء خلیج کے اندر، بالخصوص سعودی عرب کے اندر، جو سچے خالص سلفی علماء ہیں، میں آپ کو بتا دوں، وہ علماء اور ان کے اساتذہ ہندوستان کے اہل حدیث علماء سے علم حاصل کر کے گئے۔ یہاں کے علماء سے، میاں صاحب اور میاں صاحب کے شاگردوں سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے دنیا کے اندر۔ آج ہم متاثر، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی عالم ہی نہیں، شیخ ابو زید سے فتویٰ کیسے پوچھیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے کیسے مسئلہ پوچھیں، یہ تو اس لائق ہے نہیں کہ ان سے علم حاصل۔ یہ صورتحال بنا رکھی ہے۔ اور اس سلسلے میں میرے بھائیوں، عجیب و غریب فتنہ آج بھی موجود ہے۔ شہر بمبئی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اس قسم کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، اور صبح شام وہ اس کی تائید میں، اس کے سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ انحراف ہے، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت۔ تو جو تحریکی قسم کے لوگ ہیں، میں نے نام لیا، قرضاوی ہے، حسن بنا ہے، یا مثال کے طور پر اسی لائن کے سید قطب ہیں، محمد قطب ہیں، اور محمد سرور نائب زین العابدین ہیں، یہ سب نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب لوگ ہندوستان کے نہیں ہیں، یہ سب عرب کے، مصر کے لوگ ہیں عام طور پر۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج میڈیا نے سارا فاصلہ ختم کر دیا، سب ایک گلوبل گاؤں مٹھی میں ہے، اسی لیے سب نام لینا پڑتا ہے، اور اس طرح کے انحرافات ان لوگوں کے ذریعے سے ہمارے یہاں بھائیوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، بظاہر دیکھنے میں سلفیت، لیکن ان کے اندر کیا ہے؟ جراثیم ہیں۔ ہمارے علماء نے کہا نا، ضروری نہیں ہے کیونکہ کھل کر کے آئے تو ہی وہ دنگائی فسادی ہوگا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کھل کر کے آتا ہے، دنگے فساد کرتا ہے، ایک آدمی سامنے میدان میں نہیں آتا، فتوے دیتا ہے، ایک تیسرا آدمی وہ ہے جو ایسا کرنے والوں کے بارے میں چپ رہتا ہے۔ یہ سب کے سب خطرناک ہیں آپ کے لیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ بہرحال اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس میں ایک نام چھوٹ گیا، ڈاکٹر اسرار کا۔ حاکمیت، اسلام کا نظام، اسلام کا نظام، اسلام کا نظام، یہ نظام قائم کرنے کے لیے اب اگر آپ اسلام کا نظام قائم نہیں کر پائیں گے
مودودی صاحب کے ساتھی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں یہ۔ اگر اسلامی نظام قائم نہیں ہوا تو آپ کی نماز بیکار، آپ کا روزہ بیکار، آپ گرچہ توحید پر وضاحت کے ساتھ یہی جملہ ہے، گرچہ آپ توحید کی زندگی گزاریں، وہ توحید کی زندگی انڈیویجول ہوگی، انفرادی توحید کی زندگی آپ گزار رہے ہوں گے، لیکن جب تک آپ کا نظام حکومت اسلام کی نہیں آ جاتی ہے تب تک آپ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سچے مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ڈاکٹر اسرار کا فیصلہ، ڈاکٹر اسرار کا فیصلہ۔ بہرحال اختصار کے ساتھ جہاد جو ہے نا، جہاد یہ جو بات ہے، یہ بات آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ 2 منٹ باقی بچا ہے، وہ یہ ہے غیر مسلموں کے احکام جاننا ضروری ہے۔ غیر مسلموں کے احکام لوگ نہیں سمجھتے، غیر مسلموں کے احکام ہے، شیخ نے اشارہ کیا، غیر مسلموں کے بہت عظیم الشان احکام ہیں، اور اس کا خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں دلیل کے طور پر تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو میثاق مدینہ ایک معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں کیا تھا، اس میں اتنے سارے حقوق کا تذکرہ ہے، بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ذریعے سے اسے تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ساتویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آیات کو اور احادیث کو کبھی بھی غلطی سے صرف ٹرانسلیشن پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب کہتے ہیں قرآن کی آیت میں حکم ہے جہاں پاؤ قتل کرو، چلو ہم کام شروع۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ حد درجہ جہالت، نری جہالت۔ قرآن کی آیت کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، اس کا معنی علماء کرام بتلائیں گے وہ کس سچویشن کی بات ہے، کب کی بات ہے۔ جب وہ آپ کی جان لینے کے در پر ہوں تو آپ بھی ان کے جان لینے کے در پر رہیں، وہ تو میدان جنگ کی بات ہے، تم نے اس کو کہاں فٹ کر دیا؟ یہاں وہاں جہاں فٹ کر دیا۔ میرے بھائیوں ایسے ہی 8ویں بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات اچھی طرح جان لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو عزت کا سامان سمجھیے، اللہ کی دین اسلام کو عزت کا سامان سمجھیے، یقین رکھیے دنیا میں اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ جلد بازی مت کرو، ایک دم ہے نا، ایک دم فاسٹ، جلدی سے آنن فانن یہ حکومت الہیہ اور اقامت دین کے چکر میں پھنس کر کے جہاد کے نام پر دہشت گردی اور آتنک پھیلانے کا کام مت کریں، اس سے بچیں۔ یاد رکھیں اسلام غالب ہوگا، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلدی کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم جلدی کر رہے ہو۔ ایک دن آئے گا جب 2,000 کلومیٹر کا فاصلہ صنعاء یہاں سے لے کر کے صنعاء تک کا سفر کرے گی ایک عورت سفر کرے گی، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیوں کا ڈر ہو سکتا ہے لیکن اپنی جان اور آبرو کے بارے میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی کر تو بشارت یاد رکھو اسلام غالب ہو کر کے رہے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ صبر اور تقوی کی زندگی گزارو، صبر اور تقوی کی زندگی گزارو، کبھی بھی کوئی بھی حادثہ واقعہ ہو جائے تو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ایسا مت سمجھو کہ ہم تو ہار گئے، ہم تو ذلیل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر یقین رکھو۔ فتح جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا نا، صلح حدیبیہ کا واقعہ جو پیش آیا تھا سب جانتے ہیں، جب معاہدہ ہوا کئی ایک پوائنٹ ایسے تھے جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عمر بن خطاب بھاگے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی کیسا فیصلہ ہو رہا؟ ابو بکر صدیق کے پاس کیسا فیصلہ ہو رہا؟ سیم بات اللہ کے نبی نے جواب دیا اور سیم جواب ابو بکر صدیق نے بھی دیا۔ اسلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، یہ باتیں سمجھائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو لوگ ذلت سمجھ رہے تھے اللہ نے اس کو فتح مبین کہا۔ بہرحال یہ آخری بات تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات سے ایسا کوئی کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اسلام کی شبیہ بگڑتی ہو، اسلام بدنام ہوتا ہو، قرآن بدنام ہوتا ہو، اسلام کے پیغمبر بدنام ہوتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔